یعنی اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روک سکے۔ لیکن یہاں شرط لگا دی گئی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نمازی ہونا پڑے گا پہلے، اور نمازی بننے کے بعد سرکائلے و کھڈیا یاد ہوگا پورا، تیری آنکھیں جھکی جھکی ابھی سنو، کھڑا ہو کے پورا سنا دیں گے۔ لیکن آیت الکرسی کے لیے مولانا صاحب بے عزتی نہ کر دیں ہماری، آیت الکرسی پوچھو تو نہیں، یعنی جو دعا ہمیں جنت میں لے جا رہی ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اور ہمارا بچہ اگر گھر میں تھوڑا ایسے ایسے کر دے تو اماں کتنی خوش ہوتی ہے، میرا بچہ ڈانس کر رہا ہے، سینے سے لگاتی ہے، نہیں خوش ہو رہی ہے۔ اور وہی ماں سے پوچھو بچے کو آیت الکرسی سکھائی، وہ بچے کو ہمیں خود نہیں یاد ہے، بچے کو کیا سکھائیں گے؟ اماں کو یاد نہیں ہے۔ اور دیکھو کیسے پھر رہی ہیں جلسے کے باہر، ایسا لگ رہا جلسہ نہیں ان کی شادی ہو رہی ہو۔ اور جلسے میں جتنے نوجوان لڑکے آئے ہیں وہ ان کو دیکھنے آئے ہیں کہ دیکھیں کس سے کریں شادی۔ کتنی مثالیں دے چکے ہیں کلیہ چک کے علاقے میں، جلسوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے، کتنی مثالیں میں نے دی، حالانکہ نہیں دینی چاہیے، بھونڈی مثال، لیکن کریں کیا، دینا پڑتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں۔ اللہ کی قسم یہ حال ہے باپ۔ ابھی ہم جب آئے بائک پہ بیٹھ کے، ایسے جہاں لڑکی ہوں گی وہاں ظاہر ہے شہد ہوگا اور مدھو مکھی نہ ہو، لیکن یہ سب سن اور یہ سب باتیں بتاؤ تو ہنستے ہیں آپ لوگ، یہ نہیں سوچتے کہ گھومنے والی ہماری بہنیں ہیں۔ کوئی اپنی بہنوں پہ ہنس رہا ہے۔ بے غیرتی اس حد تک ہو چکی ہماری سماج کی کہ ہماری بہن، ارے ہم آئے ہیں گاؤں کے تو کیا ہماری بہنیں نہیں آئی ہیں؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں گھوم رہی ہیں لپسٹک لگا کے سڑکوں پر، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں۔ کوئی اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر ہنستا ہے، اور اگر بے شرمی ہماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر مولانا جرجیز کی باتیں سن کر ہنس رہے ہیں تو سمجھ لو یہ قوم مر چکی ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس قوم کے اندر روح باقی نہیں ہے، یہ صرف آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم ہے۔ ڈاکٹر کبھی بھی اس قوم کو مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے کہ مر چکی ہے قوم۔ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے۔ جلسوں میں، جلسوں کے نام پر جمع کی ہوئی بھیڑ میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بازار بند نہیں کرائے جا سکتے ہیں، اور جلسوں میں بھی لڑکیاں اور عورتیں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں تو روح نکل چکی ہے اس قوم کے اندر سے۔ مولانا جرجیز مردوں سے باتیں کر رہا ہے، قبرستان میں پڑی ہوئی لاشوں سے باتیں کر رہا ہے، کسی سدھا جاوید قوم سے مخاطب نہیں ہے، کسی باروح قوم سے مخاطب نہیں ہے، ایک ایسے نوجوان طبقے سے مخاطب ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، ایمان کی روح نکل چکی ہے، دیانتداری کی روح نکل چکی ہے، حیا اور شرم کی روح نکل چکی ہے۔ ایک بے شرم سماج، ایک بے شرم قوم سے ہم مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، ایک مری ہوئی لاش اور مری ہوئی قوم سے ہم آج خطاب کر رہے ہیں۔ یہ احساس لے کر یہاں سے اٹھیے۔ آج میں نے مولانا ابوالکلام آزاد والے جملے دہرائے، ایک مری ہوئی قوم سے مخاطب ہے، مری ہوئی قوم سے۔ کس کی بہنیں ہیں باہر گھوم رہی ہیں، سروں پر دوپٹے تک نہیں ہیں، اور جلسوں میں آ رہی ہو تو لپسٹک کا کیا معاملہ بتائیے کس کو دکھا رہی ہو؟ چپکے ہوئے کپڑے اور چپکی ہوئی لیگی، پیروں سے چپکے ہوئے کپڑے، کس کے لیے؟ ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں۔ ایسے ہی کہا تھا اللہ کے رسول نے دیوس، بار بار دہراؤں دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کتنی بار بتایا جائے؟ جس کی بہن، جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے وہ بھڑوا ہے۔ نہیں بولوں گا دیوس، کیا کر لیں گے آپ، میں بھڑوا بولوں گا۔ جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ باپ بھڑوا ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ شوہر بھڑوا ہے، جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے۔ دیوس، اب یوگی جی ہم سے اتر پردیش میں پوچھیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا، بھڑوا، وہ کیا جانے دیوس کیا ہوتا ہے؟ کل مودی جی پوچھ لیں مولانا صاحب آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ دیوس ہے، دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بھڑوا۔
اتنا برا. اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بھی بتاؤں گا. سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہی تو میرا پاور ہے. اس کے بعد ہماری چلے گی کہاں؟ اس کے بعد تم کہیں بول ہی نہیں پائیں گے، جہاں بولیں گے وہی پٹیں گے. یہاں یہ اتھارٹی پاور مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے، اسلام نے دیا، شریعت نے دیا ہے. بھڑوا کہتے ہیں اسے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دیا ہو اور ان سے زنا کروا رہا ہو اور ان کی کمائی کھا رہا ہو. اس کو کہتے ہیں بھڑوا. اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے غلط کام کرا کے ان کی کمائی کو کھانے والا. اتنا برا جملہ اللہ کے رسول نے کہا جس کی بہن بیٹی بیوی ماں بے پردہ گھومتی ہے وہ یہ ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے ٹیبلیٹ نہیں دی، آپریشن کر دیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم جو کرتے آئے وہی کریں گے. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں، یہ بھی سن لیں، یہ تمہارے لیے الگ سے ایک ڈگری جنت میں جانے کی. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. امام احمد اپنی مسند میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں. غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو پابندی سے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز عورتوں کے اوپر سے معاف کر دی ہے اور روزے کو رخصت کر دیا ہے. نماز تو بعد میں وہ پورا نہیں کرے گی لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا. عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس منٹ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی. پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے. بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے. تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی. نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کے اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے. یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی، نہا لیں گی، دھو لیں گی، تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی، ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے. جو چھوٹ گئی معاف. اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے، جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 میں ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے، مثال مت دیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں. 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے، 5:30 پہ ٹائم ہے، اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا، روزہ ختم. صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا، 5 منٹ چھوڑو، 2 منٹ پہلے آ گیا، 1 منٹ پہلے آ گیا، 5:30 ٹائم ہے، 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ، تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا. یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے، اس کو بعد میں پورا کرے گی اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو. لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی، اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا. ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا. روزہ بعد میں پورا کرے گی اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی. تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی میں نے بتا دیا، شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے، کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے. اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا، موٹے کپڑے، کاڑھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں.
شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی، یہ ذمہ داری ہے عورت کی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے، تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا، ٹاول وغیرہ رکھ دینا، لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد، اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے، میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے، میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے، تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی نہیں ہے، شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے۔ پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے، لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو، شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے، ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے۔ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے، بیٹا تمہارا، بچہ تمہارا، ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو، اتنا مہینہ دو، اور آپ کو دینا پڑے گا۔ مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو، ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے، تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے، آپ کو بتائے نہیں، اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ چور نہیں لکھی جائے گی۔ ڈرو مت، یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا، وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے، دوسرے دن میری جیب سے 5000 غائب ہوئے تھے۔ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے، اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہیں 200 روپے، اور پھر حساب جڑا دیں گے، اتنے میں تیل آیا، اتنے مسالہ آیا، اتنے میں چادر، اتنے میں تکیہ، اتنے میں یہ وہ سب حساب جڑا دیں گے۔ اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا، 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے، کہ ابھی ہوا کیا، میری پاؤنڈس نہیں آئی، ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے، ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے، وہ اور دو، حساب اور جڑا دیں گے۔ شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے، کرے گی۔ آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی ہیں عورتیں، شوہر کتنا اچھا ہوگا، تم کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو۔ دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری، اور ان کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں۔ بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے۔ ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں، پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اب یہ شوہر کو چرایا، دیکھا تم نے، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، ہاں نماز پڑھ رہا تھا نا، ہاں مصلی پہ کھڑا تھا نا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی ہیں تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ پھر کمی نکال دی، جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی۔ اے پیر تو وہ جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی۔ یہ حال، ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا، مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف، آؤ 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 میرے پاس آؤ۔ آنکھ کھل گئی، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے، چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں، کتنے اچھے ہو، خوش نصیب ہو، جنت میں میں نے تمہیں دیکھا۔ جیسے ہی گھر گئے
دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے۔ انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو۔ یہ بیچارہ پریشان، میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا۔ اب وہ جانے لگا، اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے، کہتے ہیں اے ادھر آؤ بھائی۔ وہ آیا، بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں یار، جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں میرا، جا رہا ہوں میں۔ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، کسی کام سے آئے تھے؟ ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے بھائی۔ کہا نہیں آپ کام بتاؤ، میں پیر ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا۔ کہا بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو سنو، کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس۔ یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں۔ تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں، جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا چپل جھاڑو سے۔ پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا۔ آپ تھے؟ اب بھی بولنا میں تھا؟ خاص تھے تم تو گھر میں پٹ رہے۔ پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے جو رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے، 70 عورت تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہا کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی۔ ایک بار کوئی تھے بیچارے، انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے، بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے۔ اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور ہٹ دور۔ اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ وہ بولے صاحب خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا۔ بیٹھے بریلی میں اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا۔ بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی، اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے، بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانہ کعبہ کا، جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ۔ بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں، اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے، دسترخوان پہ رکھ دیا، لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں۔ جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی۔ اے پاگل ہے کیا، سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ، ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانہ کعبہ کا، اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا، وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے، چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا۔ پگڑی ہٹائی حضرت نے، کھو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے۔ یہ لوگ ہیں
اتنے نزدیک کا علم نہیں اور خانہ کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں, ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا, لیجئے. جاءتنی سائلہ, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ, اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو, میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کھجور تھا, ایک کھجور, بخاری میں ایک کھجور, اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا, یہ تو بخاری میں. میرے پاس 3 کھجور تھے, یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے, میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے, بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی, وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو, 1 کھجور تھا, میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی, ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھی. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو, اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. 1 کھجور, امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے, شوہر کی خدمت دیکھیے, خود نہیں کھا رہی ہیں, بھوکی ہیں, لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے, میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں, بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے, اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. بخاری شریف کے الفاظ, خود کچھ نہیں کھائی, ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے. لیکن رکیے تھوڑا, یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا, تھوڑا سا صبر کیجئے, مسلم کا بھی بتا دوں. مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے, میرے پاس 3 تھے, میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی, 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی, وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں, ان بچوں کی ماں, کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. امی یہ بھی دے دو, مجھے بھوک لگ رہی ہے, امی ابھی بھوک لگ رہی ہے. ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی, اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی. اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو, یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا. ماں نے خود کچھ نہیں کھایا, پانی پیا اور چل دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے, تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا, عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اے عائشہ, عائشہ سوچ لو,
اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی۔ عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں۔ بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں۔ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی۔ عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو۔ عائشہ وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ۔ اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی۔ وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو۔ بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس حیثیت کے لائق ہے، خود بھوکی ہے۔ ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا۔ ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے، اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے، اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ آج چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو چولہے میں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا، اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا، 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا، سب کے حصے دے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے، ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے۔ آپ جیسے ہی چلے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، گھر آنے ہی والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ۔ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا، بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا، دائیں نظر ڈالی، 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، آج 7-8 دن ہو گئے، میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا۔ آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے، ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول
میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے ہیں 7 سال، بائیں دیکھتے ہیں 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے۔ ایک تھیلا، دوسرا تھیلا، دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت تک دیکھتے رہے، اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا، دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا۔ اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہاں ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی، اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں، میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی۔ جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا، 6 سال کی عمر تھی، تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو، ابو ابو، سب کے ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو
ابو کو دکھاتی ہوں میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی. آیا عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا, اٹھانے لگا امی امی, تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. میری ماں کی روح کب سے اس سری سے پرواز ہو چکی تھی. جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی ہم نے دیکھی ہے, تم نے نہیں دیکھی. عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی, اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا. یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں, یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں, یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا, اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر, فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں, یتیموں کو پلانے والوں, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں, اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں, اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. یتیموں کو مت ستانا, یتیموں کو مت رلانا, یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر, میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا, وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا. یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, کسی کا 1 مہینہ کا, 2 مہینے کا, 1 سال کا, 2 سال کا, 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تو صغارہم دامیس الجنہ, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں, جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ, اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں, ان کے بچے چھینے ہیں, یعنی جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو. ان کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ کہے گا باقی کو جہنم میں ڈال دو, سب کو جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے تھے ان کو ایک الگ کر دیا جائے گا. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو, کیونکہ دنیا میں بھی ان سے چھوٹے پن میں ہم نے بچے چھین لیے تھے. بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور ماں باپ نے اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی ہے, اس لیے کہ کوئی بولتا تھا کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے, ہم نے ان کو اٹھا لیا. آج ان کو ملوا دو, ان کو جہنم میں جانے سے پہلے ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دو تاکہ ان کو شکایت نہ رہے. فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے
جن کے چھینے گئے ہوں گے لے کے آئیں گے، ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ جو بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کو پکڑ لے گا اور اس کو باتیں کرتا ہوگا، ابو ابو، ابھی دونوں باتیں ہو رہی ہوں گی، اتنے میں حکم ہوگا بس ٹائم ختم ہو گیا، ان بچوں کو چھڑا لو، آئے فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے ان بچوں سے ماں باپ ملوا دیے اور ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیا تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے۔ ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسی اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اس سے الگ نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے دنیا میں بھی میرے ماں باپ سے مجھ کو چھینا اور آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے۔ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے چھینا ماں باپ سے اور آخرت میں ماں باپ کو چھین رہا ہے مجھ سے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہمیں میرے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ پھر تو بد نصیب ہوئے کہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ نہیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ ایسا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ غیب سے آواز آئے گی، آئے فرشتوں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی استدعا کو، ان کی گزارش کو میں نے قبول کر لیا ہے، اے فرشتوں ان کی دعا کو میں نے سن لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو میں نے مان لیا ہے، آئے فرشتوں ان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دو اور آئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جنت کا لفظ آ گیا، یعنی جو بچے صغر سنی میں چھوٹے چھوٹی حالت میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، روئے نہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر کر کے روئے نہیں، ماتم نہیں کیا اور سینہ نہیں پٹکا اور بال نہیں نوچے، بلکہ اللہ نے جب ان کے بچوں کو اٹھایا تو اپنے بچوں کے انتقال پر، موت پر انہوں نے صبر کیا، کہا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی جنت میں انٹری ملے گی ان کے بچوں کے ساتھ، اللہ کہے گا ان کو جنت کے اندر داخل کر دو، جاؤ میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت میں جانے کے راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے مہنگا سامان خرید کر جہنم کا ٹکٹ خریدنے والوں، ان سستے اور فری والے کام کر کے ہم آسانی کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنا دے، جنت کے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا